تو بزرگوں کی بھی عزت ہو، علماء کی بھی عزت ہو۔ دیکھیں غلط باتیں لوگوں تک آتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو جو غلط باتیں کرتے ہیں علماء کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نصیحت کے لیے ایک واقعہ بیان کر کے بس میں جو ہے وہ بات کو ختم کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، اور بنو زہرہ قبیلے میں سے تھے مدینے کے، اور اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ قادسیہ کی فتح کرنے والے، فارس کو فتح کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سعد وہ شخص ہیں جن نے جنگ کے میدان میں سب سے پہلی بار تیر چلایا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں سب سے پہلا تیر حضرت سعد نے چلایا، اور یہ سعد ہی وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے تمام صحابہ فرماتے ہیں، تمام محدثین کے سعد ایک اکیلا وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے ماں باپ کو جمع کر کے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، یعنی کسی کو یہ تو کہا کہ فدا کا امی و فدا کا ابی، لیکن کسی بھی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یعنی کبھی کسی صحابی سے یہ کہا کہ تجھ پر میری ماں قربان ہو، کسی سے یہ کہا کہ تجھ پہ میرا باپ قربان ہو، لیکن سعد اکیلا شخص ہے کہ جنگ بدر کے اندر جب سعد نے تیر چلائے، اللہ کے رسول کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے رسول کو نے فرمایا کہ سعد تیر چلاتا رہے تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اور بار بار یہ بات کہی۔ اتنے بڑے مقام اور مرتبے والے، کوفہ کو خود فتح کرنے والے، ان کی کمانڈری میں کوفہ فتح ہوا اور کوفہ کے اندر امامت لگی، امام بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر کے پاس ایک وفد آیا، چند لوگ آئے، کہا کہ سعد یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، اور نماز پہ دیر سے آتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، بیت المال میں سے مال کھا لیتے ہیں اور فلاں ڈمکانا، بہت ساری باتیں لے کر آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یار یقین تو نہیں آتا لیکن میں اس پر تحقیق کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقی وفد بھیجا اور کہا کہ پہلے کوفہ کی جامع مسجد میں نہیں جانا جہاں پر سعد امام ہے، آس پاس ارد گرد کے اندر جانا اور وہاں پر جا کر تحقیق کرنا کہ سعد کے بارے میں پوچھنا سعد کیسا ہے۔ تو قریبی مسجدوں میں گیا وہ تحقیقی وفد، اور وہاں جا کر پوچھا سب سے کہ بھئی سعد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ سعد جیسا متقی اور پرہیزگار اور دیندار اور علم والا تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ سب نے تعریفیں کی۔ تو لکھنے والا لکھتا ہے کہ دیکھو پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کوفے سے نکل کر مدینے پہنچ گیا لیکن آس پاس والوں کو نہیں پتا کہ سعد اتنا برا ہے، وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو خیر کوفے کی جامع مسجد میں آخر میں وفد آیا، اور آنے کے بعد سعد کے بارے میں پوچھا کہ بھئی سعد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو سب نے کہا، پورے مجمع نے کہا کہ سعد بہت اچھے ہیں، بہت ہی نیک ہیں، متقی ہیں، علم ہے، سب کچھ ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، ساری باتیں بتا دی کہ یوں ہے اور یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے نا، جھوٹا، اگر سچا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر یہ جھوٹا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو عطل عمرہ اس کی عمر بڑی کر دے اور اس کا فقر دائم کر دے، عمر بڑھا دے اور فقر دائم کر دے۔ کہتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈے کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ نکال دو حضرت سعد کو، ایک بندے کے کہنے کی وجہ سے نکال دو سعد کو۔ پروپیگنڈا اتنا خطرناک ہوتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا تو کہتے ہیں کہ ابو داؤد میں روایت ہے کہ یہ آدمی جس نے یہ بات کہی تھی وہ کوفہ کے پل پہ کھڑا ہوتا تھا، اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی عمر اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کی بھویں اس کے آنکھوں پہ آ گئی تھی، بات کرتا تھا تو ایسے بھوؤں کو اٹھا کے کرتا تھا، اور نابینا ہو چکا تھا اور بھیک مانگتا، حالانکہ مالدار آدمی تھا لیکن بھیک مانگ رہا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، لیکن جب کوئی عورت آتی تھی، جوان عورت آتی تھی تو اس سے بھیک بھی مانگتا تھا، جب وہ آگے جاتی تھی تو اس کے پیچھے ہاتھ لگا دیا کرتا تھا، اور بے اختیاری طور پر اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کو لگ جاتا تھا۔ وہ عورت مڑتی تھی، جوتا اتارتی اور اس کو مارتی، لوگ آتے مارتے اور لان تان کرتے تو یہ روتا
اور یہ بھی فرمایا تھا، ہاں یہ فرمایا تھا کہ اس کی عمر بڑھا دو، اس کو فقیر کر دو اور اس کو ذلیل کر دو۔ تو کہتا تھا کہ سعد کی تینوں بدوائیں قبول ہو گئی، سعد کی تینوں بدوائیں قبول ہو گئی، اللہ نے میری عمر بڑھا دی، میں موت مانگتا ہوں موت نہیں آتی ہے، اور فقیر ہو گیا ہوں بھیک مانگتا ہوں، اور ذلیل ہو گیا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ہاتھ کس طرح سے وہ زنانہ کو لگ جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ مجھے مارتے ہیں اور لعن طعن کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی غلط بات کی وجہ سے اپنا ایمان سلب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔